بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈھاکہ سیکنڈری اسکول کے طلباء طالبات السلام علیکم۔ آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے نظم برسات کا تماشا۔ اس کے شاعر ہیں نذیر اکبر آبادی۔ نذیر اکبر آبادی اردو کے پہلے عوامی شاعر ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری کا آغاز سنجیدہ شاعری سے کیا، پھر طنزیہ اور مزاحیہ اسلوب اختیار کیا اور اس میں اپنا مقام بنایا۔ شاعر نہایت ہی لطیف پیرائے میں بارش کی تیاری کا منظر پیش کرتے ہیں۔ تو آئیے بچوں، ہم سب سے پہلے شاعر کا مختصر تعارف سمجھتے ہیں۔ تعارف ہے، نذیر اکبر آبادی 1735 میں اکبر آباد کے متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہیں اردو، فارسی اور عربی زبان پر دسترس حاصل تھی۔ اس کے علاوہ پوری ہندی اور پنجابی زبانوں پر بھی مہارت رکھتے تھے۔ پیشے کے لحاظ سے معلم تھے۔ نذیر اکبر آبادی اردو ادب کے پہلے عوامی شاعر ہیں جنہوں نے بازاری بول چال کو ادبی مقام عطا کیا۔ نذیر کا ذخیرہ الفاظ اس قدر وسیع ہے کہ ان کی اس خوبی میں کوئی دوسرا شاعر ان کا حریف نہیں۔ نذیر کی معلومات بے حد وسیع ہے، اس لیے ان کی موضوعات شاعری میں رنگا رنگی پائی جاتی ہے۔ شاعر کے مختصر تعارف کے بعد اب ہم آتے ہیں پہلے مختصر خلاصے کی جانب۔ خلاصہ ہے، اس نظم میں شاعر نے موسم برسات کی رنگینیاں اور مستیاں بڑے خوبصورت انداز میں بیان کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ گرمی کا زور ٹوٹ چکا ہے، سورج کی تپش کی حرارت بھی ماند ہو گئی ہے۔ ہوا کالی کالی گھٹاؤں کو تلاش کر کے لا رہی ہے۔ مست ہوائیں ہر سمت کالے کالے بادل کو تلاش کر رہی ہے۔ صبا نے اپنے پیغام میرے ساتھ چاروں طرف دوڑا دیے ہیں کہ صحرا، پہاڑوں، چشموں، دریاؤں، جنگلوں، پرندوں، چرند اور ہر ایک کو یہ خوشخبری سناؤ کہ موسم برسات کی آمد ہونے والی ہے۔ تمام درخت، بیل، بوٹے، پتے، پھول، سبز رنگ کے لباس زیب تن کر لو۔ موسم برسات سے لطف اندوز ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر تو بس اللہ کی قدرت سے موسم نے کروٹ لی۔ ایک ساون کی کالی گھٹاؤں نے چاروں طرف سے دھاوا بول دیا۔ بجلی اپنے آب و تاب کے ساتھ چمکنے لگی اور رم جھم کا آغاز ہو گیا۔ انسانوں کے علاوہ درندے، پرندے اور جانور کی بھی خوشحالی کا یہ عالم ہے کہ تمام پرندے خوشی سے جھوم رہے ہیں۔ کوئل کوکنا، ہدہد اور چڑیوں کا چہچہانا موسم برسات کا حسن دوبالا کر رہا ہے۔ غرض ابر بارہ نے ہر ایک کو مست کر دیا ہے۔ ہر ایک بے انتہا خوش ہے اور اس کی خوشی حرکات و سکنات سے عیاں ہے۔ رب کائنات کے جلوے دیکھ کر، اس کے قدرت کے نظارے دیکھ کر ہر ایک سجدہ شکر بجا لاتا ہے۔ خلاصے کے بعد اب ہم آتے ہیں بند نمبر 1 کی جانب۔ سب سے پہلے بند ہے، خورشید گرم ہو کر نکلا ہے اپنے گھر سے، لیتا ہے مول بادل کا تلاش زر سے، آئی ہوا بھی لے کر بادل کو نگر نگر سے، آدھے اسوڑ اب دشمن کے گھر سے برسے، آیا چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ سب سے پہلے حوالہ شاعر مندرجہ بالا بند ہماری اردو کی درسی کتاب سے لیا گیا ہے۔ اس نظم کے شاعر نذیر اکبر آبادی ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کا نام ولی محمد تخلص نذیر تھا۔ نذیر اردو کے پہلے عوام شاعر ہیں جنہوں نے نغمہ شاعری کو فروغ دیا۔ آپ کی شاعری کے موضوعات انسانی فطرت اور سماج سے وغیرہ سے
تشریح۔ شاعر اس بند میں سورج کی تپش، شدید گرمی کا خاکہ کھینچتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ سورج کس قدر اپنی آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوا ہے۔ بادل کسی بھی کالی گھٹاؤں کو خریدنا چاہتا ہے۔ اس بند میں ہواؤں نے بھی بادلوں کا ساتھ دیا اور قریہ قریہ، نگر نگر سے کالی گھٹاؤں کو ڈھونڈ کر لا رہی ہے، تاکہ بارش کا مہینہ شروع ہوتے ہی چاروں طرف سے مینہ برسے اور موسم جل تھل ہو جائے۔ سورج جو کہ آگ برسا رہا تھا وہ بھی ٹھنڈا ہو جائے اور ہم اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر برسات کا تماشا دیکھیں اور برسات کے موسم سے لطف اندوز ہو سکیں۔ دوسرے بند کی جانب آتے ہیں۔ دوسرا بند ہے: قاصد صبا کے دوڑے ہر طرف منہ اٹھا کر، ہر کوہ و دشت کو بھی کہتے ہیں یوں سنا کر، یہاں سبز جوڑے پہنو ہر دم نہا نہا کر، کوئی تم کو میگھ راجا دیکھے گا سب کو آ کر، یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ حوالہ پہلے بند سے ہی لکھیں گے۔ بند نمبر 2 ہے۔ اس بند میں شاعر نے ہوا کو پیغام رساں سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اے ہوا، تم جنگلوں، چٹانوں، پہاڑوں، صحراؤں اور ریگستانوں میں جا کر یہ خوشخبری سنا دو کہ بارش کی آمد ہے۔ تم سب اب ہرے بھرے ہو کر نکھر جاؤ گے اور ایسا محسوس ہوگا کہ گویا ہر شجر، پھول، بیل بوٹے، پھول سب نے سبز رنگ کا لباس زیب تن کر لیا ہے۔ بارش کا شہزادی بادلوں کے دوش پر آئے گا اور سب کو ہرا اور تر و تازہ کر دے گا، خوش کر دے گا۔ برسات کے موسم یوں تو سب کو ہی پسند ہوتا ہے اور ہر عمر کے لوگ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، مگر دوستوں کے ساتھ اس موسم کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ دوسرے شعر کے بند کے بعد ہم تیسرے بند کی جانب آتے ہیں۔ بند نمبر 3 ہے۔ جب یہ نوید پہنچی صحرا میں ایک باری، ہونے لگی وہاں پھر برسات کی تیاری، چشموں نے کوہ کے بھی ہوئے سب کے انتظاری، موسم کے جانور بھی آتے ہیں باری باری، یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ تشریح ہے۔ اس بند میں شاعر موسم برسات کی خوشخبری کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب صحرا اور ریگستانوں میں کالی گھٹاؤں نے بارش کی آمد کا اعلان کیا تو خشک سالی کا شکار بنجر زمین بھی بے چینی اور بے قراری سے بارش کی آمد کے منتظر ہو گئی۔ پہاڑوں کے دامن میں موجود چشمے جو بارش نہ ہونے کے باعث خشک ہو چکے تھے، وہ بھی برسات کے لیے سراپا انتظار بن گئے، کیونکہ ان چشموں کو بھی پتہ ہے کہ یہی چشمے ان چرند اور پرند کی پیاس بجھانے کا واحد ذریعہ ہیں، کیونکہ بارش نہ ہونے کے باعث یہ جانور مر جائیں گے۔ مزید شاعر کہتے ہیں کہ جب بارش ہوگی تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس موسم سے لطف اٹھائیں گے۔ شعر نمبر 4۔ ساون کے بادلوں سے پھر آ گھٹا جو چھائی، بجلی نے اپنی صورت پھر آن کر دکھائی۔ ہو مست رات گرجا کوئل کی کوک آئی، بدلی نے کے مزے کی رم جھم جھڑی لگائی، یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ تشریح۔ اس بند میں شاعر فرما رہے ہیں کہ جب چاروں طرف کالی گھٹائیں چھا گئیں اور بجلی بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکنے لگی تو کوئل بھی اس حسین اور دلفریب موسم کا لطف اٹھاتے ہوئے کوکنا شروع ہو گئی اور اپنی سریلی آواز میں اپنی خوشی کا اظہار کرنے لگی۔ جب چاروں اطراف سے کالی گھٹائیں گھیر کر آئیں تو ان کالی گھٹاؤں نے
تاحد نظر چلتھل کر دیا۔ شاعر اپنے یاروں اور دوستوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم بھی اس خوبصورت موسم کے جلوے سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اب اگلی نشست میں شعر نمبر 5-6 کی تشریح سمجھائی جائے گی اور کثیر انتخابی سوالات۔ السلام علیکم۔ تو آئیے بچوں، اب ہم بند نمبر 5 اور 6 کی تشریح کو سمجھتے ہیں۔ نظم کی تشریحات میں ہے بند نمبر 5۔ بند نمبر 5 یہ دیکھیے آپ، کالی گھٹا ہے ہر دم برسے مینا کی دھاریں، اور جس میں اڑ رہی ہیں بگلوں کی 100 قطاریں، کوئل پپی ہے کوکیں اور کوک کر پکاریں، اور مست مور مست ہو کر چوں کو کوکلا چنگاڑیں، آ یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ حوالہ آپ پہلے بند کی تشریح سے ہی لیں گے۔ تشریح ہے، اس بند میں شاعر موسم بہار کی رنگینیاں اور خوبصورتیوں کو بڑے خوبصورت انداز میں قلم بند کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کالی کالی گھٹائیں چاروں طرف سے جھوم جھوم کر آ رہی ہیں، بارش زور و شور سے ہو رہی ہے، اور بچے بوڑھے جوان تو اس موسم سے خوش ہیں، جانور اور پرندے بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں، رم جھم پھول ہوتے ہی کوئل پپی ہے سب خوشی سے کوک رہے ہیں، بگلوں کی مسرت کے تو عالم دیکھیں، یوں لگتا ہے کہ سارے جنگل کے بگلے موسم برسات سے لطف اندوز ہونے کے لیے قطار میں کھڑے ہیں، مور جیسا حسین پرندہ بھی اس موقع پر سب کے ساتھ ہے، اس کا دل چاہ رہا ہے، خوشی سے ناچ رہا ہے اور مستی سے جھوم رہا ہے، ہدہد کا بس نہیں چل رہا، وہ خوشی سے بڑی سریلی آواز میں نغمہ سرا ہے۔ شاعر اپنے دوستوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آؤ ہم بھی موسم بہار کی مستیوں اور شوخیوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اب ہے بند نمبر 6۔ اگلے سبوں نے ہر جا اونچے چھپائے زردے میوے، مٹھائیاں، انگور اور سردے پکوان، تازے تازے خاصے پلاؤ، زردے برسے ہے ابر بارہ لوا رہے ہیں پردے، آ یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ تشریح ہے، اس بند میں شاعر موسم برسات کے خاص پکوانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خواہ کوئی محلوں اور بنگلوں میں رہتا ہے، جھونپڑیوں میں رہتا ہو، دولت مند ہو یا غریب، موسم برسات سے لطف اندوز ہونے کے طریقے، مسرتیں، شوخیاں سب کی یکساں ہیں۔ اس کے میوے، مٹھائیاں، آم، انگور اور سردے کھا کر مزہ آ گیا۔ دوسری طرف موسم برسات کے خاص پکوان خوشبوؤں کا حسن مزید دوبالا کر دیا، امیر غریب ہر شخص ان تمام لذتوں اور پکوانوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے، غرض موسم برسات نے آنے کے آپس کے فرق کو مٹا دیا ہے۔ شاعر اپنے دوستوں سے کہتے ہیں کہ آؤ یار رو ہم بھی اس ان کے ساتھ شامل ہو جائیں ان کی خوشیوں میں۔ تشریح کے بعد اب ہم آتے ہیں کثیر انتخابی سوالات کی جانب۔ سوالات ہیں، برسات کا تماشا کے شاعر ہیں، آپشنس ہیں مرزا غالب، نذیر اکبر آبادی، میر انیس۔ تو جواب میں آپ لکھیں گے نذیر اکبر آبادی۔ دوسرا ہے نذیر اکبر آبادی کا تخلص ہے،
نذیر اکبر آبادی کا تخلص، آبادی نذیر، اکبر درد، کیا ہے نذیر۔ تیسرا ہے آپ کا تھرڈ، نذیر اکبر آبادی پیدا ہوئے لکھنؤ، دلی، دہلی، آگرہ، دہلی۔ فور ہے نذیر اکبر آبادی کا سن پیدائش ہے 17 یعنی 1733، 1734، 1135، 1736، 1735۔ پانچواں ہے نذیر اکبر آبادی شاعر تھے، انقلابی، سیاسی، مذہبی، عوامی، جواب عوامی شاعر۔ سکس ہے یعنی چھٹا، نظم برسات کا تماشا میں بند کی تعداد ہے 5، 6، 7، 8، 6 بندے ہیں۔ اس کے بعد ساتواں ہے اس نظم کے بند میں مصروں کی تعداد ہے، مصرے کتنے ہیں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، مصرے ایک شعر کو کہتے ہیں، کتنے ہیں 4 آپشن اس میں بھی، 4، 5، 3، 6 یعنی 5، ایک بند میں 5 مصرے ہیں۔ آٹھواں ہے بارش کی وجہ سے تازے تازے میوے ہیں، پھل، میوے، زردے، پکوان، جواب میں پھل۔ نواں ہے کالی گھٹا سے چنگاڑ رہے ہیں، ہاتھی، مور، کوئل، کوکلا یعنی کوکلا۔ 10واں ہے صبا نے کوہ دشت میں نوید سنائی، بہار کی، برسات کی، بجلی کڑکنے کی، رات کی، برسات کی۔ 11 یعنی 11 ہے لفظ رات کے معنی ہیں بارش، پھول، کوئل، آسمانی بجلی، آسمانی بجلی۔ 12واں ہے قواعد کی روح سے گھر ذرا نگر ہیں ڈیش، ردیف، قافیہ، سابقہ، مترادف، قافیہ۔ بیٹا اس نظم برسات کی بہار کو آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے، اس کے معنی و مفہوم کو۔ مطلب یہ ہے کہ جب گرمی بڑھ جاتی ہے تو قدرت بارش کا انتظام کر دیتی ہے، بارش ہر ایک کے لیے گویا حیات نو کا پیغام ہے، اس سے نہ صرف جاندار لطف اندوز ہوتے ہیں بلکہ بے جان بھی نفع حاصل کرتے ہیں۔ پرندوں کی خوشی کے اظہار کا اپنا انداز ہے، اسی طرح انسانی معاشرے میں بارش کا استقبال کرنا، اسے بطور تہوار منانا ایک رسم سی بن گئی ہے جو شاعر نے بیان کیا ہے۔ بیٹا یہ تمام کام آپ اپنی اردو کی کاپی پہ تحریر کریں گے صفائی کے ساتھ۔ نیکسٹ ویک یعنی اگلے ہفتے پھر کسی اور موضوع پہ بات کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ٹھیک۔